حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ صبر، تقوی، عفت، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ قصہ درج ذیل اہم مراحل پر مشتمل ہے۔ 1. خواب اور بھائیوں کی حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور نبی تھے، اور بے حد حسین و خوبصورت اور ذہین تھے۔ بچپن میں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا، جنہوں نے انہیں یہ خواب کسی اور کو نہ بتانے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی حسد کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، جس پر ان کے سوتیلے بھائیوں کو حسد ہونے لگی۔ 2. کنویں میں پھینک دیا جانا۔ حسد میں مبتلا بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ انہیں مارنے کے بجائے کسی کنویں میں پھینک دیا جائے، تاکہ کوئی قافلہ انہیں وہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ انہوں نے اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی اور پھر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ گھر واپس آ کر انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور اس کی قمیص خون میں لت پت دکھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے، مگر انہوں نے صبر کیا۔ 3. غلامی اور مصر میں فروخت۔ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس میں سے نکل آئے۔ قافلے والوں نے انہیں مصر میں غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ انہیں مصر کے ایک بڑے وزیر العزیز نے خریدا۔ 4. زلیخا کا فتنہ اور قید۔ حضرت یوسف علیہ السلام العزیز کے گھر میں پروان چڑھے۔ ان کی خوبصورتی اور پاکیزگی کی وجہ سے العزیز کی بیوی، جو روایات میں زلیخا کے نام سے مشہور ہیں، ان پر فریفتہ ہو گئیں اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا تو زلیخا نے انہیں الزام لگا کر قید کروا دیا۔ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام اپنی پاکیزگی، حکمت اور نیک دلی کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ 5. بادشاہ کا خواب اور رہائی۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ کوئی بھی اس خواب کی صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ایک شخص کو، جسے انہوں نے پہلے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی صحیح تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسے بادشاہ کے پاس بھیجا گیا اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور پھر 7 سال قحط سالی کے۔ انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ قحط سالی میں کام آئے۔ 6. اقتدار اور مصر کا وزیر خزانہ۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور امانت داری سے متاثر ہوا اور انہیں تمام خزانوں کا وزیر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خوشحالی کے سالوں میں بہترین انتظام کر کے اناج ذخیرہ کیا اور قحط سالی کے سالوں میں اسے حکمت سے تقسیم کیا۔ 7. بھائیوں سے ملاقات اور پہچان۔ قحط سالی پھیلنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج خریدنے کے لیے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کا مطالبہ کیا تاکہ انہیں مکمل حصہ ملے۔ جب وہ بنیامین کے ساتھ واپس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک چالاکی سے بنیامین کے سامان میں اپنا پیمانہ رکھوا دیا اور پھر اسے چوری کے الزام میں روک لیا۔ اس پر بھائیوں نے بہت التجائیں کی۔ 8. حقیقت کا انکشاف اور معافی۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ کی رحمت کی بشارت دی۔ انہوں نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دی تاکہ اسے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالیں، جس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ 9. خاندان کا وصال اور خواب کی تکمیل۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے آئے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور ان کے والدین اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، ادب و احترام کا سجدہ، جس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ اس قصے کے اہم دروس: صبر اور توکل کا ثمر ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور نجات عطا فرماتے ہیں۔ دشمنی اور حسد کا انجام برا ہوتا ہے، جبکہ معافی اور درگزر بہترین اخلاق ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے عزت اور اقتدار سے نوازتے ہیں۔ یہ قصہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، آزمائشوں، رشتوں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بہت خوبصورتی سے